باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ الزخرف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کس سورت کا؟ الزخرف۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے گولڈ، سونا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سونا، گولڈ، یس۔ تو ابھی اس کا ریفرنس آئے گا، کیونکہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں وہ ان کے اندر ہی اس صورت کا نام کسی آیت میں ہوتا ہے، تو وہیں سے وہ پک کر کے اس کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ 7 رکوع پر مشتمل سورہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہم اس سورت کے ساتھ 7 جمعراتیں گزارنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ آخری تھوڑی سی طویل سورہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب چھوٹی صورتیں شروع ہو جائیں گی، الدخان اور غوثی یا جاسیہ وغیرہ۔ تو ابھی آج پہلا رکوع ہے اور اس کی 15 آیات ہیں۔ مختصراً ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، آپ نے یہاں سے ٹیک اوے لینا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، دیز آر دی کوڈ ورڈز، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ہم ان کا معنی نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا معنی جانتے ہیں، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور واضح کتاب کی قسم، واضح کتاب۔ مبین کا مطلب ہے بالکل واضح۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، اور الکتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میں نے کتاب نازل کی ہے نا، یہ بالکل واضح ہے۔ قرآن از دی ایزیسٹ بک آن ارتھ فار ہدایہ، ہدایت کے لیے قرآن مجید سب سے آسان کتاب ہے، جو بالکل سطح پر اوپر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ لیکن علماء کے لیے یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے خزانے ہیں، اتنے موتی ہیں کہ اگر وہ تا حیات بھی چنتے رہیں گے ہم موتی تو ہم چن نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا پہلی بات پتہ چل گئی اس ٹیک اوے کہ قرآن آسان ہے، واضح ہے۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس کا میسج سامنے واضح مل جائے گا۔ انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہے ہم نے، ہو، اس کتاب کو، ہو مذکر کی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کتاب عربی زبان میں مذکر ہے۔ انا جعلناہ، ہم نے اس کتاب کو بنایا ہے، قرآنن، قرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآنن، ایسا قرآن ہم نے اس کو بنایا ہے، عربیہ، جو عربی زبان کا کلام ہے، لعلکم، عربی میں اس لیے ہے تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، اس پہ تدبر کرو۔ تو تھوڑی سی آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا۔ دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ کتنی زبانیں؟ There are 7,000 languages spoken in the world۔ اچھا، ان 7,000 جو زبانیں بولی جا رہی ہیں ان میں سے ہر ایک چھوٹی زبان 14 دن بعد دنیا سے مٹ رہی ہے۔ So every fortnight a small language disappears from earth and prepare for the shock۔ پچھلے 90 سالوں میں، پچھلی سینچری میں 600 زبانیں دنیا سے غائب ہو، 600 زبانیں دنیا سے غائب۔ تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے 1400 سال کی کہانی ہے جو آپ کے سامنے، یہ 1400 سال پرانی زبان ہے جو آپ کے سامنے اس وقت بیان ہو رہی ہے۔ تو زبان جب مٹتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک تہذیب ختم ہو جاتی ہے۔
زبان جب ختم ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ساری ثقافت بھی ختم ہو جاتی. جو میری دادی انڈیا سے آئی تھی پاکستان 47 میں، تو خوبصورت پنجابی بولتی تھی. وہ کہتی تھی لوڈے لے جاواں گے. اب وہ لوگ نہیں رہے یہ بولنے والے لوڈے لے جاواں گے. اب وہ لوگ نہیں دنیا میں رہے جو دیگر دی اذان ہو گئی ہے، پیشی دی اذان ہو گئی. تو جب لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ زبان بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے. تو اگر ہم یہ زبان پڑھیں گے نہیں تو پھر یہ کیا کریں گے ہم اس زبان کا، جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ کس زبان میں نازل ہوئی؟ ہیبریو لینگویج میں. اب ہیبریو دنیا میں بولی نہیں جا رہی، اسرائیل کے چند علاقوں میں بولی جاتی. انگریزی کی ماں زبان لاطینی زبان ہے، لاطینی زبان دنیا سے ختم ہو چکی ہے. پنجابی 5000 سال پرانی زبان جڑی اسی بولنا نہیں چاہ رہے، جڑی ساڈی ماں بولی. تو اگر ہم ان سب کلام کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں، وہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، چونکہ قرآن محفوظ ہے تو عربی زبان محفوظ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ خیمہ لگائیں. یہ عام زبان نہیں ہے. اٹ از دی موسٹ سائنٹیفک لینگویج آف دی ورلڈ. اس کی نمبر 1 خوبی تو یہ ہے اس میں میتھمیٹیکل پریسیجن ہے. جیسے حساب میں 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4. اسی طرح اس کے اصول بڑے پکے ہیں. پھر یہ 1400 سال کی اس کے اندر تہذیب چھپی ہوئی ہے جب آپ عربی زبان پڑھیں، کیونکہ الفاظ جو ہے کبھی وقت ملے گا، میں تو پچھلے 20 سالوں سے زبان پڑھا رہا ہوں. زبان ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، گرم بھی ہوتی ہے. الفاظ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، الفاظ گرم بھی ہوتے ہیں. الفاظ کے اندر جہان چھپے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ کے اندر موسم چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی اس کو کھولیں گے، لیکن ابھی چونکہ وقت محدود ہے. تو یہ جو زبان ہے اس میں ابھی میں بتا رہا تھا ڈیول کا صیغہ ہے. دنیا کی کسی زبان میں مثنیٰ نہیں ہے، ڈیول نہیں ہے، 2 بندوں کو بیان کرنا وہ نہیں ہے. انگریزی میں اگر ہم کہیں 2 لڑکے تو میں کہتا ہوں 2 boys، لیکن عربی میں رجلن پھر رجلان، عربی میں یہ صیغہ موجود ہے. پھر اس زبان کا جادو یہ ہے اس کے افعال کے 14 صیغے ہیں. وہ 14 صیغے اگر آپ بیان کریں گے تو سارے وربز اس میں آ جائیں. مثلا ذہابا کا مطلب ہے وہ گیا. اب اس کے 14 صیغے ہیں. ذہابا وہ 2 گئے، ذہابو وہ سب گئے، ذہابت وہ لڑکی گئی، ذہابتا وہ 2 لڑکیاں گئیں، ذہابنا وہ سب عورتیں گئیں. اینڈ پہ ذہابتو میں گیا، ذہابنا ہم سب گئے. تو یہ اور آپ کو کسی جگہ پہ یہ سائنٹیفک سسٹم آف دا لینگویج آپ کو نہیں ملنے والا. انگریزی میں میں جنید کو کہوں تو میں کہوں گا یو تم، میں سعد اور جنید کو کہوں میں کہوں گا یو، میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں سعد کو کہوں جنید کو کہوں گا میں کہوں گا یو، میں پیچھے خواتین کو ایک لڑکی کو کہوں یو، 2 لڑکیوں کو کہوں یو، سب لڑکیوں کو کہوں یو. عربی میں 6 لفظ ہیں. اگر میں جنید کو کہوں تو میں کہوں من انتا، ہو آر یو. اگر میں عریشہ کو کہوں تو میں کہوں من انتی. اب انتی کہوں گا تو لڑکی مراد ہے. 2 لڑکوں کو کہوں گا تو علیحدہ سیگا من انتما. اور اگر میں سب کو کہوں تو میں کہوں گا سارے مرد من انتم، 2 لڑکیاں من انتما، سب کو کہوں من انتنا. تو یہ 6 صیغے کہاں عربی میں، انگریزی میں 2. اور عربی زبان میں اتنا ذخیرہ آ چکا ہے الفاظ کا، اقبال ذرا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا کسی اور زبان میں نہیں. اس کی جو صرف ہے اس کے اندر لفظوں کے اندر پورے جہان پوشیدہ ہے. لیکن وہ تب آئیں گے جب آپ اس پہ خیمہ لگائیں گے، غور و فکر کریں گے عربی زبان. آئیے تو ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. یونائٹڈ نیشن کی 6 آفیشل لینگویجز ہیں، ان میں انگریزی ہے، چائنیز ہے، رشین ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے اور عربک ہے. 400 ملین سے زیادہ لوگ عربی بولنے والے ہیں. It's a mighty language. It's not a weak language. یہ کوئی ٹیریٹوریل زبان نہیں ہے، یہ گلوبل زبان ہے. تو اس کو سیکھیں گے تو قرآن آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائے، اللہ دیا گلاں تو آنو سمجھ آنیاں شروع ہو جائیں. ٹھیک ہو نا؟ تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے ان زبانوں کے سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں، SEMITIC، سیمیٹک لینگویجز. جو جیسے عربی ہے جس میں ٹرائی لیٹرل روٹ سسٹم ہوتا ہے، روٹ سے کئی لفظ بن جاتے ہیں. اسی طرح ہیبریو بھی سیمیٹک لینگویج ہے. اس کو لٹرجیکل لینگویج بھی کہتے ہیں، جو اللہ کی الہامی کتابوں کو، مذہبی باتوں کو بیان کر رہی ہے. تو یہ ریچول
کنیکٹڈ لینگویج ہے. آپ کی نماز عربی میں ہے. اگر آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو نماز کا ایک حرف نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے نماز کا ترجمہ آئے گا تو وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کم آئیں گے، کیونکہ آپ ترجمے پہ فوکس کر رہے ہوں گے، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہوگا، آپ کی اللہ سے باتیں ہو رہی ہوں. تو اس کے لیے وقت نکالیے، تھوڑا سا عربی ہمارے ساتھ سیکھیے تاکہ اللہ سے آپ کی باتیں شروع ہو جائیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور اِنَّا بے شک، ہو یہ قرآن، فی میں، ام الکتاب کتابوں کی ماں میں ہے قرآن، فی لوح محفوظ، دا سیکرڈ ٹیبلٹ. لوح محفوظ کو انگریزی میں کہتے ہیں سیکرڈ ٹیبلٹ. تو وہ اوپر جو اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، تو یہ قرآن کی صفات آ رہی ہیں اس آیت میں. تو بے شک یہ قرآن اصل تو لوح محفوظ میں ہے، تو اس کا نقش یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لدینا، ہمارے پاس ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ کلام پاک ہمارے پاس ہے. اور اس قرآن کی دو صفتیں ہیں، لعلی، برتر کلام ہے، بلند کلام ہے، علی کلام ہے، حکیم، حکمت والا ہے. پہلے فرمایا قرآن آسان ہے، پھر فرمایا قرآن ہماری حفاظت میں ہے، فی ام الکتاب. پھر آگے فرمایا یہ برتر کلام ہے، اس جیسا کلام ان کے فقہا، ان کے بلاغا، ان کے شرفاء، ان کے شرکاء نہیں لا سکتے. پھر فرمایا یہ حکمتوں بھرا کلام ہے، جو اس کتاب پہ عمل کرے گا اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، حمزہ زبرا، کیا استفہامیہ ہے، کویسچن ہے، کیا، فا پس، نَضْرِبُ ہم ہٹا دیں گے، أَفَنَضْرِبُ کیا ہم ہٹا دیں گے، عَنْكُمْ تم سے، الذِّكْرَ اس ذکر کو ہم تم سے ہٹا دیں گے مکہ والوں، صفحہ درگزر کرتے ہوئے، ان یہ کہ کن تم سب ہو، قومم ایک قوم، مسرفین اسراف کرنے والے، کہ تم قرآن کو لے نہیں رہے، تم قرآن کو قبول نہیں کر رہے. تو کیا ہم اس قرآن کا پیغام تم تک نہ پہنچائیں؟ نہیں، قرآن کا یہ عظیم علی حکیم پیغام ہمارے ذمہ ہے، ہم اپنے نبی کے تھرو تمہیں کنوے کریں گے ہی کریں گے، لیکن تم میں سے ہی کچھ لوگ اس کو مان لیں گے. اور کم کتنے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجے، من نبی کتنے نبی ہم نے بھیجے، 1,24,000، فی الاولین پہلوں میں ہم نے نبی بھیجے. لیکن یاد رکھیں شریعت، بڑی شریعت ایک ہی آئی ہے، پورے قرآن کو پڑھیں، وہ توراہ کا قانون تھا. توراہ کا لغوی معنی ہی ہے قانون. شریعت ایک بڑی آئی ہے بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ کا قانون. زبور میں اللہ کی توحید کے نغمے ہیں، اور انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں قانون کو نافذ کرنے آیا ہوں، نئی بات نہیں کرنے آیا، میں حضرت موسیٰ کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے آیا ہوں. ہاں نیا قانون جو ہے وہ میرے بعد اللہ کے لاڈلے نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، احمد اسمہ، تو وہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دیں گے. اور وما یاتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، الا مگر، کانو ہو جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کرنے والے. تو نبی جتنے آئے، پیپل، موسٹ آف دا ایول پیپل، دے ڈیڈنٹ ٹیک them seriously، انہوں نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا، ان کا مذاق اڑاتے. ہمارے نبی مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، تو کافر کیا کہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح کھانا کھا رہے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ and he is having a walk in the bazaars، تو یہ تو ہماری طرح کے ہی ہیں. ان کے نزدیک نبوت کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے آئیں، ہٹو بچوں کی صدا لگے، اور پروں کے پرے ہوں، اور اینجلز آ رہے ہوں، اور ایک نبی کا پروٹوکول اور انٹوراج، اور اونٹ آگے پیچھے، گاڑیاں آگے پیچھے، کچھ ایسا ہو تو سمجھ میں آئے نبی صاحب آ رہے ہیں. یہ تو سادگی سے ہماری طرح کھا رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں. تو اس طرح نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتے رہے. پس اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا تھا، پھر اشد جو زیادہ سخت تھے، منہم ان میں، لوگوں میں جو زیادہ سخت تھے کافر، بطشا طاقت میں،
یہ ذرا عربی کی ترکیب سمجھ لیں. میں کہوں کہ سعد ایک اچھا انسان ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ سعد دی کیڑی گل اچھی. میں کہوں سعد کا نسب اچھا ہے یار، نیک والدین کی اولاد ہے، اب بات واضح ہوگی. میں کہوں سلطان خان صاحب اچھے ہیں، بات واضح نہیں، کیسے اچھے ہیں. میں کہوں سلطان خان صاحب کمیونیکیشن میں بہت اچھے، اب واضح ہوگی نا بات. تو اب یہاں غور کریں. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، ہم نے ان کے سخت لوگوں کو ہلاک کر دیا، بدشاہ جو طاقت میں بڑے سخت تھے. اب یہ جو بدشاہ ہے نا، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں تمیز. کیا کہتے ہیں؟ تمیز. جڑا پنجابی نہیں کہتا یار تینوں تمیز نہیں ہے، یہ وہی لفظ تمیز ہی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ پچھلے لفظ کی وضاحت کر دیتا ہے، پچھلے لفظ کی وضاحت کرتا ہے. ھذا رجل شریف نسبا، یہ آدمی نیک ہے نسب کے لحاظ سے. تو وہ یہ والا جو تمیز ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ زبروں والی ہوتی ہے. تمیز کیا ہوتی ہے؟ زبروں والی. تو وہ دیکھیں زبروں والی تمیز. شاید سمجھ آ رہی ہے تمہیں یہ بات کہ زبروں والی ہوتی ہے تمیز. اوکے آگے چلیے. وَمَضَىٰ، اور گزر چکی ہیں، مثل الاولین، پہلے لوگوں کی مثالیں قرآن نے بیان کر دی. اچھا اب یہاں تک ایک باب مکمل ہو گیا رکوع کا. اب تھوڑا سا موضوع تبدیل ہو رہا ہے. اب آفاق کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اب زمین و آسمان کی سیر کرانے لگے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَ، اور لَئِن اگر، سأل پوچھے، تا آپ، تا کا مطلب ہوتا ہے تو، تا کا مطلب ہوتا ہے تو. چونکہ حضور کی ذات گرامی ہے تو ہم عزت کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. سألت، اگر تو پوچھے، اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا. اگر تو پوچھے، اگر ہو نا میں پوچھوں تو یہ ہو جائے گی عربی سألتو، تو اس کا مطلب ہے اگر میں نے پوچھا. تو چونکہ یہاں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کا مطلب ہے تو، تا کا مطلب ساتھ تو. تو سألتا، اگر تو پوچھے، ہم ان سے، اور اگر میں کر دوں ساتھ تو پوچھے ان سے، تو کیا ہو جائے گا؟ سألتا، پھر کم ہو جائے گا، حاضر کے لیے کم. اور ہم، اگر میں کہوں ان عورتوں میں سے ساتھ، سألتا ہننا، تو پھر ہننا ہو جائے گا. ساتھ سرم کرو، امی پہلے جواب دے رہی ہیں. سألتہم، اگر تم ان سے پوچھو، من، کس نے، من کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ کس نے. اگر ماں آئے نا پروفیسر صاحب تو بے جان چیز کے لیے آتا ہے، من آئے تو حسین بھائی جاندار کے لیے. من خلقا، کس نے پیدا کیے. جب کوئی لفظ ایسا قرآن میں آ جائے نا تینوں حروف پہ زبریں ہوں تو سمجھ جائیں یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے. وہی اس کا مادہ بھی ہوتا ہے جو 3 حرفی ہوتا ہے. تو من خلقا، کس نے پیدا کیے، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین کس نے بنائے. ان سے پوچھے کافروں سے، یہ 360 بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ مجاور کعبہ کے، ان سے پوچھیں آسمان اور زمین. تو یہ جو ارض مفعول ہے تو عربی کا مشہور جملہ ہے کل مفعول منصوب، سارے مفعول منصوب ہوتے. تو سماوات کے نیچے زیر کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ادھر بھی زبر آنی چاہیے. ہاں یہ مؤنث ہے، زمین بھی مؤنث ہے، لیکن الف تا جب اینڈ پہ آ گیا تو صحیح جواب ہے وہ پھر اس کے اوپر زبر نہیں آتی. پورے قرآن مجید میں جیسے طالبات، عابدات، سیدات، انہاں زبرہ نہیں آتی. لَيَقُولُنَّ، یہ جو لفظ ہے نا لَيَقُولُنَّ، یہ عربی زبان میں سب سے زیادہ ایمفسس والا لفظ ہے، سب سے زیادہ زور دے کے کہنے والا لفظ ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ لام زبر والا، یہ لام توکید ہے، اور پھر اس کے اینڈ پہ نون توکید ہے، نون کے اوپر شد ہے اور زبر ہے. اس کا مطلب ہے یہ ضرور جواب دیں گے 360 بتوں کو پوجنے والے خانہ کعبہ کے مجاور. کیا کہیں گے؟ ضرور پیدا کیا ہے خلقہن، کیونکہ زمین آسمان مؤنث ہے اس لیے ہننا ہے. زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے العزیز العلیم، اس غالب نے، حکمت والے نے. تو خود ہی وہ توحید کو مان بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو غالب بھی ہیں، جو علیم بھی ہیں. اور اللہ کون ہے؟ الذی، اللہ وہ ذات ہیں، جعل، 3 زبریں آ گئی، فعل ہے، جعل بنایا ہے اس نے، لکم تمہارے لیے، الارض تو زمین پہ زبر ہے، کیوں؟ کل مفعول
منصوب. تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، مہدا بچھونا بنایا ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہم پلانٹ ارتھ پہ ہیں. کہاں پہ ہے؟ پلانٹ ارتھ. تو پلانٹ ارتھ رکی ہوئی ہے کہ چل رہی ہے جنید؟ چل رہی ہے. آہستہ چل رہی ہے شاہد کہ تیز چل رہی ہے؟ تیز چل رہی ہے. تو سیدھی چل رہی ہے کہ چکر کھا رہی ہے؟ چکر کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. سانو چکر ہی نہیں آ رہے. اسی چکر دے ضرور رہے ہیں لیکن سانو نہیں آ رہے چکر. کیوں؟ ہم معلق ہیں فضا میں، ہم معلق ہیں. پلانٹ ارتھ بھاگی چلی جا رہی ہے، لاٹو واکو تیز گھومتی پئی. تو پھر بھی چونکہ اللہ نے اس کو مہدا، اللہ کی قدرت دیکھیں. وی آر اسٹیبل اوور ہیئر. I am standing firmly on my foot. Grounded I am. So I am not falling down. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ زمین لاٹو کی طرح تیز گھوم رہی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. سبحان اللہ. تو زمین کو کیا بنایا؟ مہدا. حضور کی حدیث ہے نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. From cradle to grave seek knowledge. سیما صاحب پھر فرمایا وجعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلا. کیا مطلب سبلا؟ راستے. اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ورنہ کہ نالیاں ٹپ کے جانا سی ایسی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بھی بنا دیے ہیں. سبیل اس کا واحد ہے. لعلکم تاکہ، تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. باب تہتدون کون سا باب ہے ساتھ؟ یہ تو ترجمہ ہے باب افتعال. تمہارا نا وہ ہارڈ ویئر کمزور ہو گیا ہے، پروسیسر ویک ہو گیا تمہارا. پروسیسر ٹھیک ہونے والا ہے. اتنے دیر پروسیس کیوں کر رہے ہو؟ والذی، اللہ وہ ذات ہے، نزل جس نے نازل کیا. جب تین حروف ہوں، درمیان والا مشدد ہو تو کام اہتمام سے ہوتا ہے، تدریجن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن کام بڑا پکا ہوتا ہے. تو والذی وہی ذات ہے، نزل جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء. لو ساری ہائیڈرولوجی بھی آ گئی ہے اتنے سے جملے میں. پانی کا سارا نظام. آپ کے نیچے زمین میں کیا ہے؟ پانی. آپ کے اوپر گلیشیئرز پہ کیا ہے؟ پانی. بادلوں میں کیا ہے؟ پانی. زمین میں 70% کیا ہے؟ پانی. پھر وہ واٹر سائیکل ذہن میں لائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 لفظوں میں ساری ہائیڈرولوجی بیان کر دی. ہم نے ایسا نزلہ بتا رہا ہے، بڑا پکا نظام ہے. جہاں جہاں بارش ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے کم و بیش اتنی ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہر وقت بارش ہو کے دنیا والے سارے بہہ ہی جائیں. کبھی ہوا ایسا؟ نہیں. اللہ کا پکا نظام ہے. جب اللہ چاہتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں روک لیتے ہیں. تو والذی نزل من السماء ماء، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا پانی بقدر. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسٹیمیٹڈ پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. پس انشرنا بھی. اب دیکھیں یہاں وہاں فرما رہے ہیں اللہ وہی ذات ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، یہاں فرسٹ پرسن میں آگے فانشرنا. اور پھر ہم کیا اس سے زندہ کر رہے ہیں؟ بھی بلدتا میتا، ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں. اب نہ کہہ دیا ہم، تو قرآن مجید میں سبجیکٹ چینج ہوتا ہے، فائل چینج ہوتا ہے، پرسن چینج ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے نا. کذالک، اسی طرح سے، تخرجون، تم لوگ زمین سے نکالے جاؤ گے. ہمارے آباء و اجداد سارے بابا آدم سے لے کے دوبارہ زندہ ہو جائیں. والذی، پھر تھرڈ پرسن میں آ گئے نا. دیکھیں کمال ہے. اللہ وہ ذات ہے، خلق، 3 زبریں فعل ہے، خلق الازواج، جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا، ان کے سارے، وجعل لکم، پھر اس نے تمہارے لیے بنا دیے، من الفلکی، کیا ہے فلک؟ کشتیاں جمع ہے. فلکن ایک کشتی کو کہتے ہیں، سنگل بوٹ، ویسل، جہاز. اور فلکن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جہاز. فلکن زیادہ جہاز، لیکن پیچھے من لگا نا تو اس نے مجرور کر دیا آگے لفظ کو. من الفلکی، زیریں زبریں ایسے نہیں آتی قرآن میں، اس کے قاعدے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہم آپ کو بتائیں گے پیشیں زیریں زبریں کیسے آتی ہیں، ہر لفظ کے اصول ہیں. تو وجعل لکم، پیدا کیا اس نے تمہارے لیے کشتیاں، والانعامی، درمیان میں واہ آیا ہوگا، واہ آیا ہے نا. تو یہ دیکھیں نا عطف آ گیا تو دونوں کا اعراب سیم ہے، پیچھے بھی ناؤن آگے بھی ناؤن، پیچھے بھی زیر آگے بھی زیر.
انعام کا مطلب کیا؟ مویشی. تو ہم نے تمہارے لیے لائف سٹاک، مویشی پیدا کر دیے. ما ترکبون، جن پہ تم سوار ہوتے ہو. راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو. راکبہ یرکبو، تو راکب سوار کو کہتے ہیں، مرکب سواری کو کہتے ہیں. لتستوو، استوا کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، تاکہ تم سوار ہو. علی ظہورہ، زارن پشت کو کہتے ہیں، تاکہ تم ان انعام کی اور کشتیوں پہ تم کیا کرو؟ سوار ہو جاؤ. ثم، پھر عطف آ گیا، تذکرو، تم یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمت ربکم، تو تاکہ تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں سواریاں بھی دے دیں، انعام بھی دے دیے، کشتیاں بھی دے دی. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اذا استویتم، ماضی آ گیا علیہ، جب تم اس پہ سوار ہو چکے تو پھر کیا؟ وَتَقُولُوا، اور پھر تم کہو. اچھا غور کریں، ساتھ وہ پیچھے لام زیر لیا ہے، ایکچولی یہ لفظ تھا لَتَسْتَوُونَ، لِتَسْتَوُونَ. پھر آگے وہ دیکھے تھا تذکرون، پھر یہ نون تھا، پھر تقولون، لیکن چونکہ پیچھے قاعدہ لگ گیا، لام آ گیا، اس نے نون کو اڑا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو 6 مہینے میں سکھا دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑیں پہلے. ہم آپ کو اللہ سے جوڑیں گے، اپنے سے نہیں جوڑیں گے. اللہ کا کلام پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا نون کہاں چلا گیا. وَتَقُولُوا، تاکہ تم جب سواری میں، گاڑی میں بیٹھ جاؤ آج کل، تو کیا کہو؟ سبحان، پاک ہے، الذی، وہ ذات، سخر، جس نے مسخر کر دیا، لنا، ہمارے لیے، ہاذا، اس سواری کو، وا، اور ما نہیں، کننا، ماضی ہے، ہم تھے، لہو، اس کے لیے، مقرنین، اس کو قابو کرنے والے. ایڈا وڈا گھوڑا، وہ تے چھوٹا جا انسان تے گھوڑا تے دلتی مارے تے بندہ ہو پیا ہے. تے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے تسی نہیں کر سکتے سو. جانور نو اسی تو آڈے آسے وی میڈ آن ٹو یور سروس، ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دی. اور پھر یہ کہو وَإِنَّا، بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، لازمی ہم لوٹ رہے ہیں. دیکھیں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں لیڈرز لا کالج میں، لیکن ایکچولی ہم اللہ کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. طَوًّا أَوْ كَرْهًا، کیا مطلب ہے ساتھ طَوًّا اور کرہن؟ خوشی سے یا ناخوشی سے، willingly اور unwillingly we are traveling to God. تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ کی معیت میں سفر کر رہے ہیں. اور رکوع مکمل ہوا چاہتا ہے. وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے. یہ دیکھیں یہ جو 14 سیغے ہیں، جعلا اس ایک نے بنایا، جعلا ان دو نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، لہو اللہ کے لیے، من عبادی اسی کے بندوں میں سے، جزءا ایک جز بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں 2 جگہ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 4 میں 116 اور 48 میں، ان اللہ، توجہ چاہوں گا آپ کی، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جرم ایسا وہ میرے پاس کر کے نہ آنا، میں باقی معاف کر دوں گا. شرک کر کے میرے پاس نہیں آنا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. تو شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے. توبہ کرو گے تو میں شرک بھی معاف کر دوں گا. معاف نہیں کیا مکہ والوں. دیکھیں نا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، سورہ المائدہ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم، عیسیٰ ہی اللہ ہے. استغفر اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کتنی بری بات کہہ رہے ہیں. میرا بندہ، میرا، اس کو میرا ہی جز ٹھہرا رہے ہیں. وقال المسیح، اور مسیح نے ان سے کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، او اللہ دیو چلے ہو، اللہ دیو بندے ہو، اللہ دی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو. ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تہاڈا رب ہے. اب یہ دیکھیں میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ربی و ربکم، میں کہہ رہا ہوں ربکم. کیوں؟ کیونکہ میں تھوڑی سی عربی جانتا ہوں کہ یہاں پہ رب کا لفظ مفعول ہے، تو مفعول کل مفعول منصوب. تو میں بغیر دیکھے آپ کو پڑھنا لگا مانا بھی حافظ، میں حافظ بھی نہیں. تو عربی جب آپ سیکھ جائیں گے تو بغیر اعراب کے بھی آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہوگی. تو اعراب تو لگے ہی ہوئے ہیں. تو آگے فرما رہے ہیں ان الانسان، آخری جملہ،
بے شک انسان لکفور مبین، فعول کا وزن وہ بالکل واضح ناشکرا ہے. اور فعول کے وزن میں 4 چیزیں بتائی تھیں آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو. پرماننس ہوتی ہے اس میں، پھر اس میں ابنڈنس ہوتی ہے، پھر اس میں انٹینسٹی ہوتی ہے. تو یہ جو فاعول کا وزن یہ ایسے نہیں آتا. تو پھر آگے مبین کی بھی وضاحت کر دی کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.